الرحیم۔ وقت کم ہے اس لیے آج عبارت نہیں پڑھتے، بغیر عبارت ہی کے آپ کو کچھ باتیں عرض کر دوں جو انشاءاللہ العزیز ترجمۃ الباب اس سے مناسبت اور حدیث پاک کو سمجھنے میں معین و مددگار ہوں۔ یہاں سب سے پہلے یہ جانیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تک رہے تو اس وقت تک آپ کا قبلہ کیا تھا؟ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس تھا، اور آپ اس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے کہوں، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یعنی اس جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاوے گا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاوے گا۔ اور اگر باقی تین جوانب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا، جدھر بیت اللہ کا دروازہ ہے ادھر بھی بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بالکل مقابل دوسری جانب میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا، اور جدھر حتیم ہے اگر ادھر کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو بیت اللہ کی طرف پشت کرنی پڑے گی، اس واسطے کہ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے شمال میں ہے، تو وہاں پر بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو تو اس کی صورت صرف یہی بنتی ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کی جانب ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر نماز پڑھی جاوے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے۔ اور ایک دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مکہ مکرمہ میں بھی بیت اللہ ہی تھا، اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور 5 نمازیں آپ پر فرض ہوئی تو اس کے بعد یوں کہو کہ اسی صبح میں حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو نماز پڑھائی اور 5 نماز پڑھائی، اور پھر اگلے دن پھر 5 نماز پڑھائی، پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں بتائی نماز سے متعلق۔ تو اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ اما جبرائیل عند باب البیت، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر امامت فرمائی ہے تو ایسی صورت میں تو بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا، بلکہ بیت اللہ کی طرف صرف بیت اللہ کی طرف رخ ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ تھا، بیت المقدس قبلہ نہیں تھا، یہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بیت المقدس یہ بیت اللہ آپ کا جو بھی قبلہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دینے سے تھا یا اپنے اجتہاد سے تھا، پھر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر یہ کہا جاوے کہ بیت اللہ قبلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، تو پھر تو 2 مرتبہ اللہ کے حکم کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا، 2 مرتبہ نسخ لازم نہیں آتا۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے تو 2 مرتبہ نسخ لازم آتا ہے، اور بالکل یہی بات اس صورت میں ہو جاوے گی، ہاں بس اسی صورت میں ہوگی یہ 2 بات۔ اور اگر قبلہ پہلے سے بیت المقدس تھا تو اس میں 2 مرتبہ نسخ لازم نہیں آتا، 1 مرتبہ ہی نسخ لازم آتا ہے۔ تو جو حضرات
دو مرتبہ نسخ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کیا لیکن ان کو برقرار رکھا گیا، اور یا اللہ کے حکم سے کیا تو قبلہ آپ کا بیت المقدس تھا۔ یہ ایک 3 اقوال آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ بیت اللہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، بیت اللہ ہی تھا۔ اور اگر آپ احتیاط کرتے ہو اور دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو تو ایک احتیاطی بات تھی یہ، ورنہ آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اور وجہ اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ خاص مسجد حرام میں اگر نماز پڑھی جاوے تو ایسا ممکن ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کیا جاوے، لیکن بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اور خود آپ نے بیت اللہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی نماز پڑھی ہے، تو وہاں پر یہ چیز بظاہر مشکل ہے، ممکن تو ہے لیکن بظاہر مشکل ہے۔ یعنی بیت اللہ کے جنوب میں اگر آدمی کھڑا ہو اور شمال کی طرف رخ کرے تو بیت اللہ کی طرف اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو سکتا ہے یہ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ بہرحال اس کا کہیں جواب تو نہیں ملا، مجھے اب تک، لیکن آپ کے ذہن میں ڈال دوں میں، اور مجھے ملے گا کل تک جواب تو اس کا میں جواب دوں گا۔ مکہ مکرمہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دونوں میں سے کسی ایک کی طرف تھا، لیکن معراج جو ہوئی ہے وہ صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کچھ لوگ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر عقبہ ثانیہ ہوئی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے بڑی تعداد میں صحابہ اور مسلمان مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور نماز فرض ہو چکی تھی، وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اگر یہ متعین ہو جاوے کسی روایت سے تو یہ متعین ہو جاوے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کیا تھا، لیکن بہرحال مدینہ منورہ کے متعلق کسی شارع نے کوئی بحث نہیں کی اور میرے سامنے اس تو اب تک نہیں آئی۔ بہرحال یہ صورت حال تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اسی طریقے سے جیسا کہ اس حدیث پاک میں آئے گا 16 مہینے یا 17 مہینے، اور بعض روایت میں 18 مہینے، اور بعض روایت میں 16-17 سے بھی کم۔ بہرحال کچھ مدت تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اب یہی میں آپ کو پہلے یہ بتلا دوں کہ 16 مہینے یا 17 مہینے یا 18 مہینے کا حساب یہ کیا ہے، یہ میں یہی بتا دوں آپ کو۔ یوں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں ربیع الاول میں، اور تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو تحویل قبلہ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے رجب میں، اور ایک روایت کے مطابق ہوئی ہے شعبان میں، اور ایک روایت کے مطابق ہوئی ہے جمادی الثانیہ میں۔ لیکن ان تینوں روایتوں میں سب سے اصح روایت جو ہے وہ رجب کی ہے، اور جب ہم ربیع الاول سے آئندہ سال رجب تک شمار کریں تو یہ مہینے اگر ربیع الاول کو پورا مہینہ شمار کیا جاوے اور رجب کو بھی پورا مہینہ شمار کیا جاوے تو درمیان کے 15 مہینے بنتے ہیں، تو اس طریقے سے 17 مہینے بنیں گے۔ اور اگر رجب کا مہینہ آدھا اور ربیع الاول کا مہینہ آدھا، ان دونوں کو ایک مہینہ شمار کر لے جاوے تو یہ 16 مہینے بنتے ہیں۔ بہرحال 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔
اسی دوران آپ ایک مرتبہ یثرب سے باہر بنو سلمہ کے محلے میں گئے. وہاں پر بشیر نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے پاس گئے یا ان کی ماں کی تعزیت کے واسطے گئے, وہاں تشریف لے گئے تھے. وہاں پر ظہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اسی بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ, اور 2 رکعت پڑھ پائے تھے کہ درمیان میں ہی وحی نازل ہو گئی. تو اسی وقت آپ بیت اللہ کی طرف گھوم گئے. تو ظہر کی نماز میں یہ حکم نازل ہوا, اور ظہر کی نماز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا. اس کے بعد آپ عصر میں مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے تو آپ نے نماز سے پہلے خطبہ دیا, اور اس خطبے میں اعلان فرمایا کہ اب قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو گیا. اور یہ اعلان فرمانے کے بعد پھر آپ نے نماز ادا فرمائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. اس طریقے سے آپ نے پوری کی پوری نماز سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے. مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر نکلے تو وہ بنو حارثہ کے محلے میں گئے. وہاں دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, باقی تفصیل حدیث کے دوران آ جائے گی. وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے گواہی دے کر گواہی دے کر کہا, اللہ کی قسم کھا کر کہا, یوں کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر آیا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو ان کی بات سن کر ان تمام صحابہ نے بھی اور امام صاحب نے بھی اور مقتدیوں نے بھی بیت اللہ کی طرف رخ کیا, اور وہ بھی گھوم گئے. ہاں, اور اسی دن یوں کہو اسی دن یا کہو اسی رات کہو پھر فجر کی نماز میں قبا میں گئے. قبا چونکہ مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر ہے, فاصلے پر ہے, تو وہاں یہ خبر نہیں پہنچی, بلکہ کوئی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے یہ فجر کی نماز سے پہلے ہی قبا میں گئے اور اہل قبا کو اطلاع دی. جب وہ وہاں پہنچے اور اطلاع دی تو اہل قبا بھی نماز فجر پڑھ رہے تھے, وہ بھی نماز کے دوران ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے. یہ قصہ ہے تحویل قبلہ کا, اور تحویل قبلہ سے متعلق یہاں پر یہ بحثیں ہیں. ایک تو بات آپ یہ ذہن نشین رکھیے, اور یہاں آپ ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ میں یہ تمام بحثیں آپ کے سامنے سوال جواب اعتراض جواب اور ان حضرات کے اقوال اور احادیث کے حوالے دے کر یہ سب بات بیان کرتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بات بہت حد تک ناقابل فہم ہو جاتی ہے, اور اختلافات کی وجہ سے ذہن ایسا مشوش ہو جاتا ہے کہ اصل بات کو پکڑ نہیں پاتا اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہرحال جو میں نے تقریر کی ہے آپ کے سامنے, یہ شراح کی تقاریر کا, کئی کتابوں کی تقاریر کا ان کا خلاصہ ہے, اور اس ترتیب سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ تمام احادیث اور تمام روایات میں تطبیق بھی ہو گئی ہے اور صحیح صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ سمجھیے گا آپ. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں, اور آگے یہ چلتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اور سوال یہ کیا کہ اس دوران کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, بہت سے لوگ مر گئے اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے, قتل کر دیے گئے, تو ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور مراد یہاں پر ایمان سے نماز ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ہے بات۔ اس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کے جواب مل گیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ یہ بات آپ کے سامنے اس طرح پر آ گئی ہے۔ اب آپ اگر ترجمۃ الباب سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اور بات سمجھ میں آ جاوے گی اس سے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کہا گیا ہے الصلاۃ من الایمان، اس کا مطلب بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے۔ اچھا، وقول اللہ تعالی وکان اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ ایمانکم کی شرح فرما رہے ہیں، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی صلاتکم عند البیت، ایمان سے مراد لے رہے ہیں تمہاری نماز جو بیت کے پاس پڑھی گئی ہے، جو بیت کے پاس تم نے پڑھی ہے۔ یہ میں بیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، بیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے یہ۔ اب آپ اس حدیث پاک کو بھی اور آیت شریفہ کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ حدیث پاک سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب اس طرح ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، یہ ہوا۔ تو اب دیکھو، ایک تو تعبیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا، تو نماز ایمان ہے، عمل ایمان ہے، ایک تو یہ تعبیر اس کی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ اعمال کو ایمان نہیں کہتے بلکہ وہ اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں۔ اس واسطے یہاں پر یوں کہا جاوے گا کہ یہ کل کا حمل کیا گیا ہے جز پر مبالغے کے واسطے، کل کا حمل کیا گیا ہے جز پر مبالغے کے واسطے۔ اور اس طریقے سے امام بخاری علیہ رحمہ کا ترجمۃ الباب اس سے بآسانی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان نماز کا جز ہے، وہ نماز ایمان کا جز ہے، اور کہا گیا ہے الصلاۃ من الایمان، یہ ہے۔ اس طریقے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جب یہاں پر کل کا جز پر حمل کیا گیا ہے تو اس سے تو عمل کا، نماز کا اور اعمال کا ایمان کا جز ہونا ثابت ہوتا ہے، تو دیکھو جز ہونا ثابت ہوتا ہے، اس سے کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن ایک جز ہے جس کو کہا جاتا ہے مقوم، اور اس کے انتفاع سے کل کا انتفاع لازم آتا ہے، اور ایک جز ہوتا ہے مکمل اور ایک جز ہوتا ہے مزین، اس کے انتفاع سے کل کا انتفاع لازم نہیں آتا۔ تو یہاں پر اگر کہا جاوے گا کہ یہ جز مقوم ہے تو وہ اعتراض وارد ہوگا، اور امام بخاری علیہ رحمہ بھی اس کو مقوم نہیں مانتے، ہاں اس کو مکمل اور مزین مانتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں۔ اگر یعنی صلاتکم پر امام بخاری علیہ رحمہ اکتفا کرتے تو بات آسان ہو جاتی اور کوئی مشکل پیش نہ آتی، لیکن انہوں نے عند البیت کا اضافہ کر دیا، اور عند البیت میں جب البیت مطلق مانا جاوے گا، مطلق بولا جاوے گا، تو اس سے بیت اللہ اور کعبہ ہی مراد ہوا کرتا ہے۔ تو یعنی صلاتکم عند الکعبۃ عند المسجد الحرام، یہ مطلب ہوتا ہے اب اس کا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا، وہ سوال یہ ہے کہ جو تقریر کی گئی ہے اور جو سوال کیا گیا ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان نمازوں کے بارے میں سوال کیا تھا جو مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہیں، اور یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے ان نمازوں کے بارے میں جو بیت اللہ میں پڑھی گئی ہیں۔ تو یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی، سوال سمجھ میں آ گیا، میں پھر بھی دوبارہ لوٹاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو سوال کیا تھا وہ تو یہ سوال کیا تھا کہ
جو نمازیں مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہیں وہ ہماری نمازیں ضائع تو نہیں ہوئی، ان کا ثواب پڑھنے والوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ تھا۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے قول کے مطابق، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی بیت اللہ اور بیت الحرام کے پاس جو نماز تمہاری پڑھی گئی ہے وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ تو یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہوتا۔ خوب سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا جواب سمجھیے گا۔ تو دیکھو امام بخاری علیہ رحمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اور اسی کو راجح سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ بیت المقدس انبیاء سابقین کا قبلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور احتیاطاً بیت اللہ کی طرف بھی منہ کر لیتے تھے، تو مقصود جو تھا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، نہ کہ بیت اللہ۔ تو بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوا، اور اسی سے ان لوگوں کا جواب بھی ہو گیا جنہوں نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق سوال کیا تھا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب بیت اللہ سامنے تھا اور بیت اللہ پاس تھا، اس کے باوجود بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں قبول ہیں، تو جب مدینہ منورہ میں بیت اللہ دور ہے، بیت اللہ پاس بھی نہیں ہے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، تو بدرجہ اولا قبول ہوں گی۔ اور اگر اس میں وہ جمہور کی رائے لے لی جاوے، جو جمہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں بھی بیت اللہ ہی تھا، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کسی مصلحت سے پھر 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے اور بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا ہے، تو پھر اس سے جواب نہیں ہوگا ان کے سوال کا۔ لیکن ان کے سوال کا جواب یہ اسی طرح بنتا ہے جبکہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مانا جاوے۔ دیکھو ماشاءاللہ سبق ہو گیا ہے اور کافی ہو گیا ہے، باقی بات انشاءاللہ کل ہو جائے گی اس کی۔